شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21ویں پارے کا خلاصہ. سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے اس کے اہم مضامین یہ ہیں. نمبر 1، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے. نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات و نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں. پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے. امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ. اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو کہ قرآن کریم ہے وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے روکتا بھی ہے. جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں. اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہیں. صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصحا اور بلغا عاجز آ گئے ہیں. قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزہ کا مطالبہ عناد اور جہالت کے سوا کچھ نہیں. ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود آداب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے عرب کے بدو اور عجم کے دانشوران اس کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اس لیے ناچیز کی رائے یہ ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں اضافہ ہوتا جائے گا قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی. نمبر 3، معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد متقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی ہے. جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا. اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیت میں پوری سورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. سورۃ الروم. سورہ روم مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں. قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی ہی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی. اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن کریم نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے. رومی مقبوضات اور نوآبادیاں یکے بعد دیگر ایرانیوں کے ہاتھ آتے جا رہے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات میں انتہائی ابتر تھے. پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا. رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا.
چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست تھے جبکہ رومی خدا پرست، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبر سن کر خوشی سے بغلے بجاتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن کریم نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کریم کے اس اعلان کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہوئی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ مذکورہ پیشن گوئی کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ روم میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ سورہ روم اس معرکے کی حقیقت بتاتی ہے جو حزب الرحمن یعنی رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کفر و ایمان اور حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، اس نے انسانوں کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی اور انگریزی، کوئی فرانسیسی بولتا ہے اور کوئی اردو جاپانی، کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کا سرخ ہے۔ نمبر 5، وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور، یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق اور باطل کو آپس میں ٹکراتے ہیں اور حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں اور باطل پرستوں نے حق کے بعد اصول اختیار کر لیے ہوں۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور مشاہدے مذکور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ ہی ان میں غور فکر کرتے تھے اور نہ ہی اثر قبول کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر بربنائے تکبر منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جیسی جس پر ہم رہ رہے ہیں
اس پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ انسان کی عجز کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چہ جائے کہ صاحب فہم و ذکا بولتا چلتا انسان بنا سکے۔ چوتھی دلیل یہ کہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمانی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلّاجات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات یقیناً کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام در افشانی، ان کی خاموشی تفکر، ان کے ارشادات موعظت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی ہی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہے، یعنی نماز کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو اور ہر شر سے منع کرو اور مصائب و ابتلا پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا ہے۔ پانچویں وصیت میں اپنے بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا ہے، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ اس کے علاوہ مشرکین کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کی نوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا اور موت کب اور کس جگہ آئے گی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دی ہیں۔ سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام خود گڑھ لیا ہے۔ نمبر 2، یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اس نے تخلیق کیا، شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل کے بارے میں غور فکر ہی نہیں کرتا۔ اس نے کیسے مٹی سے پانی، نطفے سے لوتھڑا اور لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے ہڈی تک مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ نمبر 3، یہ صورت مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے رہے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں
اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو کرتے تھے، انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیے خیال میں بھی کبھی نہیں آئی۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں 3 موضوعات سے بحث کی گئی ہے، یعنی اجتماعی آداب، تشریعی احکام اور بعض غزوات کا بیان، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور ان دونوں غزوات میں منافقین کی حالت اور کردار۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا ہے کہ جو حقیقت میں فلاح و سعادت کے عناصر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں، چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے بعد معتقدات اور عادات کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینوں میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کی رد میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہو گئی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ نمبر 2، جاہلی ظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انت علی کظہر امی کہہ دے، یعنی تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، تو ایسا کہہ دینے سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن قرآن نے بتایا کہ کفارہ دے دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3، اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا ہوا کرتا تھا، قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی۔ نمبر 4، جب منہ بولے بیٹے کے تصور کی تردید ہو گئی اور بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کی ابوت ساری امت کے لیے عام ہے اور آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب و احترام واجب ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنی نضیر و بنی قریظہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا، انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھود دی گئی، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم ابن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آ گئی جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے اور ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے ان کی عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا ہے
اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے۔ یوں رب تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دوں۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن جب اس پیشن گوئی کا پورا ہونے کا وقت آئے گا حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کی مسلمانوں کی یاد تازہ کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات اور کردار کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے؟ رب کعبہ کی قسم، ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔